صلی علی حبیبنا صلی علی محمدin صلی علی شفیعنا صلی علی محمدin۔ السلام علیکم، ویلکم سائماس کونو، سب لوگ کیسے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ویری گڈ ایوننگ۔ موسٹلی میرے ولاگس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ گڈ ایوننگ سے ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے ایوننگ سے سٹارٹ کیا۔ اور آج جناب جی سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا تھا، کمیل کو سب سے پہلے جی ہم نے لے کے جانا تھا مارٹ پہ۔ موسٹلی اب گرمیاں آ گئی ہیں تو کمیل سے ہم نے سب سے پہلے جی آئس کریم، جوس، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے جاتے ہوئے لینی ہوتی ہیں۔ بس کہے گا ماما مجھے لے کے دے دے لے کے دے دے، بس یہی کرتے کراتے جی ہم پھر ٹیوشن تک پہنچ جاتے ہیں اس کو کھاتے پلاتے۔ اس کے بعد جی ہم نے بریرہ بھابھی کو چھوڑنا تھا، اور بریرہ بھابھی کو چھوڑنا تھا کہاں، وہ ان کا کہیں مطلب وہ انوائٹیڈ تھیں آج، اور ان کا ہمارا جو راستہ تھا وہ تقریباً ملتا جلتا تھا۔ موسٹلی میں سے خود کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو پہلے پوچھ لیا کریں، اگر راستہ ہمارا ملتا جلتا تو چلو آپ کو بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ ہوتا یہ ہوتا ہے کہ میرا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ مجھے پریکٹس کرنی ہوتی ہے ڈرائیونگ کی، تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ چلو میں ڈرائیونگ پہ بھی اپنا ہاتھ میرا صاف ہوتا جائے گا، ادروائز تو میں گھر سے گاڑی اتنی نکلتی جس حساب سے اس حساب سے گاڑی میں سے ڈرائیو ہوتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں جی شوق سے انہیں کہہ دیتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو چھوڑ دوں۔ لیکن جب میں نے زیادہ سامان لینا ہو، زیادہ جگہ پہ جانا ہو، تو پھر اسلم انکل موسٹلی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، کیونکہ پھر ٹائم ذرا ویسٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اسلم انکل۔ ویسے اسلم انکل کی نسبت میں جھٹکے کم دیتی ہوں گاڑی کے۔ میں ان سے کہتی انکل ایٹ لیسٹ میرے جو جی استاد ہیں ڈرائیونگ میں اسلم انکل ہیں، تو میں کچھ زیادہ اسلم انکل سے سیکھا۔ راشد کو بھی یہ جی گرمیوں میں اترا ہوا چہرہ میرا دیکھیں، گرمیاں کافی ہو گئی ہیں تو چہرہ بھی میرا نا اس کے حساب سے اب اترنا شروع ہو گیا ہے، گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میں سے زیادہ میں نے اسلم انکل سے گاڑی سیکھی۔ راشد کو بھی تھوڑا بہت میں ڈرائیو زیادہ تو جی ہمارے اب جو زیادہ اسلم انکل کے ساتھ ہی آنا جانا ہوتا ہے، ان کو دیکھا تھوڑی سی بیک کی پریکٹس ہے مجھے ثنا نے بھی کروائی ہے، تو ملتے جلتے جی ہمارے استاد ہیں، لیکن زیادہ جو استاد ہیں وہ اسلم انکل ہے۔ تو بریرہ بھابھی کو چھوڑو، اس کے بعد جی میں نے بک سورس پہ آنا تھا۔ اصل میں امی آ رہی ہیں جھنگ، اور امی کا کوئی پلان نہیں تھا آنے کا، بس امی فیصل آباد شادی پہ آئی ہوئی تھیں، اور امی کو میں بڑا کہتی رہی کہ آ جائے، لیکن امی زیادہ نا بچوں کی ایگزامس کی وجہ سے تھوڑا سا ہیزیٹینٹ تھی کہ بچوں کے ایگزام ہونے ہیں تو میں پھر نہیں آتی، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ایسے نانو کیسے، کہا امی نانو آپ ماما ہم نانو سے کہ آ جائیں۔ میرا امی اور جی میری جو بیٹی کی بڑی دوستی ہے، ویسے تو امی کی میرے سب بچوں سے ماشاءاللہ بہت اچھی بہترین دوستی ہے، بڑے دو کے ساتھ تو بہت زیادہ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ کمیل کے ٹائم امی کا بس سعودیہ آنا جانا، پھر امی اسلام آباد آنا جانا، اسلام آباد شفٹ ہونا، یہ سارا سین ہوتا رہا، تو لہٰذا بڑے دو کے ساتھ امی کا بہت ٹائم گزرا، بڑے بھی ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ نہیں امی نانو آپ ماما ہم نانو سے کہیں کہ وہ ضرور آ جائیں، اور میں تو تنگ نہیں ہوں گی، نانو تنگ نہ ہوں۔ پھر نانو نے جی اپنے نواسی کے پرزور، میں نے تو بہت کہا وہ نہیں آئیں، لیکن جب میری بیٹی نے کہا تو نے کہا چلو میں آ جاتی ہوں، تو میں نے کہا چلو کچھ دن آپ میرے ساتھ گزار لیں۔ تو اتفاق سے ثنا گئی ہوئی تھی ادھر فیصل آباد جانا تھا، تو میں نے کہا چلو ایسے کرو کہ تم پھر نا امی کو ساتھ لیتے آنا۔ تو اس سے پہلے پھر میں بازار آ گئی، اور ذیل نے کہا کہ ماما آپ ایسے کریں کہ مجھے نا ایک لیمپ لے دیں، لیمپ بھی تھوڑا جس میں وائرلیس لیمپ ہو، اس سے یہ ہوگا کہ میں نا اگر جہاں کے بیٹھوں گی میں لائٹ آن کر لوں گی، نانو ڈسٹرب نہ ہوں۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہاں جی پکچرز لے میں بیٹی کو بھی ساتھ دکھا رہی، تو یہ وائٹ والا میں نے لیا تھا، اور اس کا میرے خیال 2-2.5 گھنٹے بیٹری کا ٹائمنگز ہوتی ہیں، اور یہ وائٹ میں نے لیا، اچھا مطلب تقریباً 3000 کا ہی مجھے ملا تھا۔ میں ان سے کہہ رہی تھی اگر بیٹی کو پسند نہ آئے تو پھر میں واپس کر دوں، نے کہا ہاں جی باجی آپ کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ یہ وہی جو ایگزام سے پہلے کیلکولیٹر ایکسٹرا، اور بال پوائنٹس اور کلر، میری بیٹی ماشاءاللہ اسٹیکی نوٹس بڑے شوق سے بناتی ہے، اس کا ذرا آرٹ سے بڑا شغف ہے لہٰذا پھر اس کے لیے یہ والا سامان۔ اس کے بعد جی وہ لے کے ساتھ ساتھ میں پکچرز بھیجتی رہی بیٹی کو کہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ چیزیں پسند ہیں تو میں لیتی آتی ہوں۔ پھر جی میں نے آنا تھا برائڈے، اور برائڈے جی کیا تھا، برائڈے سے میں نے گروسری کرنی تھی، اسپیشلی میٹ کے کافی میں نے سامان وغیرہ لینا تھا۔ اور برائڈے پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا ایک تو میرے لیے جانا بھی آسان ہوتا ہے، ویسے اسلم انکل سے وہ نا جو چیزیں منگواؤں وہ آدھی صحیح لاتے ہیں آدھی خراب لاتے ہیں، تو وہ پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو خراب کام نے دکھ لینا ہے وہ چیزیں، پھر مرغی اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور پھر اس حساب سے ضائع ہوتی ہے تو نا کافی افسوس ہوتا ہے۔ تو خیر جی وہ ہمارے گھر ایک دعوت ہے، دعوت کے سلسلے میں آپ کو بتاتی ہوں آگے جا کے۔ تو یہ جی لوکی پڑی ہوئی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، لیتی کھانے کے لیے کوئی نہیں ہوں، کیونکہ جو بچے ہیں وہ سبزیاں جو ہے اتنی شوق سے نہیں کھاتے،
بس میں جب اپنے لیے اور راشد کے لیے بنا لیتی ہوں. ایون ملازم بھی کہہ دیتے ہیں کہ باجی ہم سبزی دیا کریں, بچوں کا آپ کچھ اور دے دیا کریں. یہ پڑا ہوا تھا. اس کے علاوہ جی ہاں مجھے پیٹھا نظر آیا. یہ خیر میں نے یہ لے لیں, ٹینڈیاں لے لیں کہ امی آ رہی ہیں تو سبزیاں تھوڑی سی گھر میں, امی سبزی ذرا شوق سے کھاتی ہیں. تو اب مجھے نا یہاں یہ پیٹھا نظر آیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ 2 پیٹھوں کے رنگ ہیں, ایک اورنج ہے اور ایک تھوڑا سا وہ جو گرین سا کلر ہوتا ہے, اس کا کیا ڈفرینس ہے یہ والا جو پڑا ہوا ہے. تو کہنے لگا باجی یہ جو اورنج ہے, مجھے سچی پہلی دفعہ پتہ چلا. کہتا باجی جو اورنج ہے یہ حلوے میں زیادہ یوز ہوتا ہے, اور گرین والا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے سبزی پکانے کے لیے. تو میں نے کہا یہ جو ویسے موسٹلی ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں پمکن, تو یہ آپ کو زیادہ اورنج نظر آتا ہے, گرین والا کم نظر آتا ہے. کیونکہ باہر جو ممالک میں کیک, ڈیزرٹس اور پائز وغیرہ زیادہ وہ لوگ میٹھا شوق سے کھاتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اورنج والا زیادہ یوز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گرین والا جو پمکن ہے. تو بند گوبھی ہے, شملہ مرچ ہے, گاجر ایسی ہوتی ہیں موسٹلی میں لے کے. گاجروں کا سائز چیک کر لیں. ایک وہ چائنیز گاجریں تھیں, وہ مجھے میرا دل نہیں تھا لینے کو. میں نے سیلڈ میں نہیں, میں نے ڈالنی تھی سینڈوچ میں ڈالنی تھی. اس کے لیے مجھے یہ چاہیے تھا ریڈ والی اچھی لگتی ہیں, وہ اورنج والی کا تو ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس دفعہ جی کھانا نہیں ہے, ٹی پارٹی. اور ٹی پارٹی بھی کیوں ہے, ٹی پارٹی بھی کیوں, مجھے بتاتے ہوئے میرا دل بڑا عجیب سا ہو رہا ہے کہ میں آپ سے یہ چیز کیسے شیئر کروں. بچوں کے مستقبل کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے پھر آپ کو بڑے سخت زندگی کے فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں. اور شاید میں نے بھی زندگی کا ایک ایسا ہی فیصلہ لیا ہے, اور میں اناؤنس کروں گی آپ کے ساتھ. اور کہنا بڑا نا کچھ چیزیں بڑی لگتا ہے جیسے نا اب سے, جیسے میں اب آپ سے بات شیئر کر رہی ہوں, اس سے پہلے لگ رہا تھا جیسے نا یہ بڑا کوئی آسان ہے بتانا, لیکن مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں آسان نہیں ہوتی بتانے میں, بس لگتی آسان ضرور ہیں کہ یہ آسان ہے. تو وہی نا زندگی, بچوں کی پڑھائی کے لیے, فیوچر کے لیے بہت ہارڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں. اور میری ماشاءاللہ بچے اب جس ایج میں آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ ان کو ہم ان کے لیے ہمیں بہت سے ڈیسیژن لینے پڑ بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. السلام علیکم. اتنی دیر لاتی تسی کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا باتھ روم ہمیشہ کی طرح وہ آپ وگ جائیں اندر, جہاں مرضی چلے جاؤ, آپ کا اپنا ہی گھر ہے, جہاں مرضی جائیں, جہاں مرضی جائیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. السلام علیکم. ہاں جی وہ ہم باقی جو ڈیسیژن لینے کی ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے اسٹوری سناتی ہوں. تو یہاں جی دال چاول تھے, امی کے لیے شملہ مرچ, اور میں نے چکن کا قیمہ بنایا تھا. امی بس ڈنر میں بس آدھا روٹی لیتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں لیتی ہیں. اور پھر تبھی میں, اگر مجھے کوئی انوائٹ کرے امی کے لیے, تو میں موسٹلی میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نہ ہی, امی بھی کہتی ہوتی ہیں کہ نا بیٹا تم منع ہی کر دو, ایسے اتنا اگلا کچھ بنائے اور نہ میں نہ کھاؤں تو اچھا نہیں لگتا. تو بس میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو امی سے ملنے ہیں وہ گھر آ جائے, مجھے خود بھی اچھا لگتا ہے. اور امی بھی تو خوش ہوتی ہیں جب ان سے, جب میری فرینڈس وغیرہ ملنے آتی ہیں. لیکن میرا یہی ہوتا ہے کہ نا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ مجھے گھر میں آ کے مل لیں, جب وہ ایک سیٹ اپ بھی اچھا چل رہا ہوتا ہے, اور ساتھ میں مجھے کسی کو بادر کرنا اتنا اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہو. تو یہاں جی امی نے خیر رات کا کھانا کھا لیا, اب ناشتہ کری. ناشتے میں جی امی کے کیا ہے, امی کے ناشتے میں جناب ہے وہی 1 یا 2 سلائس براؤن, ساتھ 1 انڈا. تو یہاں جی پیچھے بن رہا تھا کسٹرڈ, اور میٹھے میں آج میں کسٹرڈ بنا رہی تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ میری نیکسٹ ولاگ میں کوشش ہے کہ میں آپ کو کسٹرڈ کی اچھی سی ریسپی دے دوں. یہ ریسپی آپ بنائیں, سادہ بھی کسٹرڈ آپ کھائیں نا, تو میں آپ سے شرط لگاتی ہوں کہ اتنا مزیدار کسٹرڈ آپ نے زندگی میں کبھی بنایا اور کھایا نہیں ہوگا, وہ اتنا مزیدار تھا. ٹھیک ہے. اور ساتھ جی بن رہے چپلی کباب, اور دعوت کے لیے جی ساتھ کسٹرڈ. چپلی کباب جی میں نے ہرا دھنیا, ہری مرچیں آپ سیڈز نکال لیں, بہتر ہوگا, منہ میں نہ آئے, ادروائز یہ مسوڑوں کو, دانتوں کو اریٹیٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ لیمن جوس میں نے ڈالا ہے, 1 عدد میں نے ڈالا ہے انڈا ڈالا ہے. اس کے علاوہ اس وقت میں نے ویسے چپلی کباب مسالہ ڈال دیا تھا. میں نے کہا چلو یہ بھی اس دفعہ, چونکہ دعوتی ہے, جب دعوت ہوتی ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا ذرا ٹیسٹ کا تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. ادروائز میں گھر کے اسپائسیز بھی ایڈ کر لوں, جتنے بھی بیسک مسالے ہیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اور 3-4 جی لیمن کا آپ جوس ڈال دیں.
اور مطلب یہ باریک مشین کا یہ بنا ہوا قیمہ تھا، اسی میں نے سارے اسپائسز ڈال دیے۔ اس کے بعد جب مہمانوں کے آنے سے پہلے تل کے اس کو یہ ویسے ہارڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو پہلے والے جو مطلب اگر ہوا لگ جائے ان کو، تو آپ یوں کریں کہ آپ بس اس کو جیسے تلی جائیں تو پھر آپ اس کو ساتھ میں ایک ہاٹ پاٹ رکھ لیں، اس میں رکھتے جائیں، اس میں یہ ہوگا کہ سافٹ ہو جائیں گے، اور کہہ لیں کہ آپ ذرا ادروائز اس میں ہوا پھر جائے کیونکہ ڈرائی ہوتا ہے یہ والا قیمہ، تو پھر وہ جوسی اتنے نہیں رہتے۔ کوشش تو میری یہ تھی کہ اچھے طریقے سے بن جائیں، لیکن چلو آئی ہوپ گیسٹ کو اچھے لگیں، ان میں اچھے ویسے بن گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جناب اس میں نے کوٹا ہوا لہسن ادرک ڈالا تھا، اور آج ہی میرے گھر دعوت تھی، اور دعوت میں جی ہم نے جو تھے یہ دہی بھلوں کا مسالہ تھا، وہ میں دہی انشاءاللہ میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں، پھر بھی کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ میں نے میکرونی بنا کے رکھ لی، اور اتفاق ہی تھا کہ آج میرے گھر ہائی ٹی تھی، اور وہ بھی فیئرویل ہائی ٹی۔ تو ہاں جی میں آپ کے ساتھ بڑی دکھی دل کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، میں آپ سے کیا کہوں۔ ہم لوگوں نے اصل میں ہمیں اپنا ہم نے یہ گھر سیل کر دیا جھنگ والا۔ تو یہ کیوں سیل کیا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ بچوں کے میرے ایڈمیشنز ہونے ہیں، بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے کالج یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوں گے، تو بڑا ہی ہمیں ہارڈ سٹیپ، میرا دل خواہش تو نہیں تھی کہ یہ میں اپنا جو ہے وہ گھر کسی طریقے سے اس کو ہم سیل کریں، لیکن کبھی کبھی آپ کو زندگی میں ایسے ہارڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں، تو جی ویری کہہ لیں کہ ود ویری ہارٹ ہیوی ہارٹ، تو میں آپ سب کو، کیونکہ یہ اس جرنی میں آپ سب میرے ساتھ ہے، سوائے کچھ لوگ جو بعد میں جنہوں میرے ساتھ اس پہ شامل ہوئے، تو ہم نے جی یہ جھنگ والا گھر سیل کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب کتنا ہمارا یہ اس گھر میں ہمارا سفر رہ گیا زندگی کا، جو ہمارا ایک جرنی تھا، ایٹ لیسٹ جو جھنگ کی اسکول کی جرنی تھی، بچوں کی جرنی تھی، فی الحال اس کو دیکھ کے ہم بریک لگاتے ہیں، ہم جھنگ میں رہتے ہیں یا ہم کسی اور شہر میں جاتے ہیں، وہ پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم ڈیسیژن لیتے رہیں گے وہ آپ کو بتائیں، کیونکہ ولاگنگ تو انشاءاللہ چلتی رہے گی، دوسرے شہر جس میں بھی جاؤں گی اتنے لائف تو میں آپ سے وہاں بھی شیئر کروں گی، لیکن یہ ہے کہ جو اس گھر کی جو زندگی ہے وہ کتنی ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ چلتی ہے، وہ پھر آپ دیکھ لیں گے۔ کسٹرڈ جب آپ نے بنانا ہے تو تھوڑی سی تھک وہ رکھیں آپ، پانی تھوڑا، جیسے اگر 4 ml انہوں نے کوانٹٹی لکھی ہے تو آپ 300 ml لے لیں، مطلب 400 کے بجائے 300 ml لیں، تو وہ جو ہے جیلی ذرا سخت بنتی ہے۔ تو خیر جی یہ بڑی شاکنگ نیوز ہے، بہت سے لوگوں کو آج پتہ چلے گا، سوائے چند ایک جو ہمارے کہہ لیں فیملی فرینڈز ہیں، جن کا جو جھنگ سے بلونگ کرتے ہیں یا جو لوگ اس میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے گھر سیل کر دیا ہے، لیکن اب جو ہے چونکہ یہ اب اگلے جو سٹیپ لینے ہیں، کب تک میرے ولاگس اس گھر سے آتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس کے بعد پیکنگ سٹارٹ ہوگی، کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن جی گھر ہم لوگوں نے یہ جھنگ والا ہے وہ ہم نے سیل کر دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب کہاں جاتے ہیں، کس شہر میں جاتے ہیں، کیا سیٹ آئے ہم جھنگ رہتے ہیں، باہر جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ چیزیں بعد میں کلیئر ہوں گی، اور اسی کے سلسلے میں جو میری جتنی بھی سوسائٹی کی خواتین تھیں وہ پھر مجھے سمجھ لیں کہ وہ میرے گھر، میں نے ان کو لاسٹ ٹائم بلایا تھا کہ وہ آئیں، چلے اچھی چائے ان کے ساتھ، کیونکہ پھر بعد میں میری پیکنگ سٹارٹ ہو جانی ہے، پھر یہ ہوگا کہ پھر گیدرنگس کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ میرا دل یہی تھا کہ جو بڑے برتن ہیں یا ایکسٹرا بستر ہے یا جو چیزیں، بلکہ اگر مجھے پیکنگ کے معاملے میں بہت سے لوگ ہیں وہ آئیڈیا ضرور دیں کہ میں نے اب پیکنگ کرنی ہے، اور میری پہلی دفعہ شفٹنگ نہیں ہو رہی، ہم لاہور خیر 2 سال پہلے رہ کے آئے تھے، 2 سال پہلے نہیں 2 سال رہ کے آئے تھے، تو تب یہ تھا کہ پیچھے ہمارا گھر تھا تو اتنا ہمیں ایشو نہیں تھا، بہت سارا سامان ادھر بھی، فرنیچر تو میں نے سارا جا کے وہیں نیا لیا تھا، تو یہاں بھی فرنیچر میں چھوڑ گئی تھی، برتن، فریج، بہت اے سی، ہر چیز یہاں پڑا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب ہم جہاں جائیں گے پھر وہاں سلسلہ ڈیفرنٹ ہوگا، تو لہٰذا اگر کہ بہت اچھا مجھے مشورہ لگا، مجھے انسٹا پہ، مجھے یوٹیوب پہ ضرور پیکنگ کے لیے مجھے ضرور مشورہ دیجیے گا، تو اس سلسلے میں جی آج میرے گھر میں فیئرویل ہے، اور فیئرویل میں ویسے ہی میں خود دے رہی ہوں، ابھی میری فیئرویل سٹارٹ نہیں ہوئے، لیکن میں نے بہرحال پہلا اپنا فیئرویل دیا وہ سوسائٹی کی خواتین کو دیا ہے، تاکہ پھر اس کے بعد میں پیکنگ وغیرہ سٹارٹ کروں۔ گرینڈ دعوت میرے گھر میں ہوگی تھی، وہ کمیٹی پارٹی بھی تھی، اور اس کو دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے جھنگ کی پیاری فرینڈز ہیں، میری ایک سوشل سرکل ہے، ایٹ لیسٹ اب موسٹ ویلکم اینی ٹائم جو مرضی گھر میں آئے، لیکن اب دینے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو میں پیکنگ سٹارٹ کروں گی، جو گھر سیل ہو، اس طرح رینٹ پہ دینا الگ بات ہے، لیکن جب سیل کر دے رینٹ پہ، میرا بہت دل تھا
کہ ہم جو ہے وہ رینٹ پہ دیں. لیکن پھر میرے ہسبینڈ نے ایک بات کی کہ سائمہ جو گھر ہوتے ہیں نا وہ آپ، اور اسپیشلی ہمارا جو گھر ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہے بالکل وائٹ اس میں بنا ہوا ہے. وائٹ گھر جو ہوتے ہیں وہ پھر کافی حد تک خراب ہو جاتے ہیں وہ پھر. اور ہمارا شیشے کا پورا زیادہ جو ہمارا آگے پیچھے ڈورز ہیں چیزیں ہیں وہ ہمارے گھر میں تھوڑی سی اس طرح کہہ لیں کہ براؤن نہیں ہے، زیادہ وائٹ ٹون ہے. تو وائٹ ٹون والے گھر وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ شیشے سے کام ہوا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ رینٹ پہ آ کے جو آپ نے سال 6، اور ہر فیملی جو ہوتی ہے جہاں جی گیسٹ آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہر فیملی جو ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کا گھر ایسے ہی رکھے جیسے کہ ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں لاہور والا گھر میں چھوڑ کے آئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے رینٹ پہ لیا تھا گھر، لیکن اس وقت ہمارے پیچھے گھر تھا، مطلب میرے پورا سیٹ اپ تھا ان لاز کا، میرے مدر ان لا بھی سب تھا. تو اس لیے اتنا وہ فیل نہیں ہوا تھا. اب فیل اس لیے ہونا کہ اب دیکھو کہ اب گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ خراب ہو جائے گا تو ہم نے لینا بھی ہے تو بہتر ہے کہ یہاں لیں، جہاں مرضی لیں. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ کسی جیسے کوئی ڈیسیژنز ہم لیں گے. اور شہر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، میرے ہسبینڈ کا بالکل دل نہیں ہے، کیونکہ اسی شہر میری تو شادی ہو کے یہاں آئی تھی، اور یہاں جو حمیرہ امی سے مل رہی تھی. اور حمیرہ جب میں نے کہا امی حمیرہ، تو امی نے حمیرہ کو پہچان لی، کیونکہ میں بتا رہی تھی کہ ولاگس کے تھرو میری ان کی دوستی ہوئی تھی. تو پھر میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کا تو ظاہر دل بہت مشکل ہوگا. میرے لیے اتنی میں نے شادی کے یہاں اتنے سال گزارے ہیں، میرا بڑا اچھا سیٹ اپ بن گیا، فرینڈز ہیں سب، بہت عزت کا میرا یہاں ایک سمجھیں رشتہ بھی کہہ لیں، اور احساس کے یہاں میرے رشتے بھی ہیں، فرینڈس بھی ہیں، اور ایک اچھا میری زندگی کا سیٹ اپ چاہ رہا تھا. تو اس میں کہہ لیں کہ آپ نا چھوڑنا مشکل ہے. پھر بچے بھی یہیں پلے بڑے، یہیں پیدا ہوئے. ایسے ہی جو ہے میرے ہسبینڈ کے لیے گھر چھوڑنا بہت مشکل ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بچوں کے اب آپ کو پتہ ہے کہ باہر ہاسٹلس کے مسائل اور دوسری چیزیں بہت نا مشکل اور ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہیں. بچیاں چھوڑنے، بچے چھوڑنے، اور میرے بچوں کو بالکل فیملی میں رہنے کی عادت ہے. تو وہ پھر بیٹا اگر کسی یونیورسٹی میں کہے گا تو کہے گا آپ ساتھ چلیں، بیٹی اگر ہم کہیں کرتے تو بیٹی کہے گا آپ چلیں. اس لیے پھر اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، تو اس حساب سے ڈیسیژن لیں گے. آپ سب کے دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہر قسم کی آسانی پیدا کرے. ایون میں سوچتی ہوں، میں روز دعا کرتی اللہ سے کہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا یہ گھر جب سیل کیا. تو ہم بہت سے لوگ جنہوں نے سیل کیے ہوں گے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی. کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ گھر سے اٹیچمنٹس ہو جاتی ہیں، تو ہم سب کی بھی ہو گئے. یہاں جی مجھے انہوں نے اپنا فیئر ویل کا گفٹس لے کے آیا میرے لیے، انڈیویجول بھی لے کے آئے، ویسے ایز اے گروپ بھی لے کے آئے سب لوگ. اور سوٹ بڑا پیارا تھا، جے ڈاٹ سے وہ لائی تھی، انہوں نے اندر رسید بھی رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا اگر آپ کو چینج کرنا چاہیں تو کر. اور لیکن میں نے یہ تھا کہ میں نے چینج کیا تھا، اس کی ریزن یہ تھی کہ تھوڑا سا جو شلوار کا مجھے فیبرک ٹراؤزر کا نا وہ لگ رہا تھا، مجھے تھن لگ رہا تھا. تو میں بہت پتلا کپڑا وہ نہیں پہنتی، مجھے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہو. اور یہاں سب جی میرے سے مل رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور بار بار میرے سے ایکسپیرینس پوچھتے ہیں جھنکا. اور میں کہتی بس آپ میرے سے زیادہ نہ پوچھیں، کیونکہ اگر آپ میرے سے بہت زیادہ پوچھیں گے تو پھر مجھے ذرا میں رونا ہی نہ شروع کر دوں. تو یہاں جی میرے ہاتھ سے سلپ کر گئی ہیں بوٹلس، مرینڈا کی بوٹلس تھیں، اس کے علاوہ سوٹ تھا، کیک تھے، اور اس کے علاوہ کیا تھا، کراکری تھی، کافی کچھ تھا، پرفیوم تھے، کھانے پینے کا اور بھی سامان تھا. بہرحال جی اور یہاں سب نے پھر کہا کہ ہم گروپ فوٹو لیتے ہیں میرے ساتھ، یادگار رہے گا. اور بہرحال یہ انسان وہی ہوتا ہے جو پیار سمیٹ کے جاتا ہے. تو میں اس معاملے میں بڑی خوش قسمت ہوں. میرا اب جا کچھ عرصے سے ہوا ہے کہ کمیٹی پارٹی بھی نہیں، تو اتنے سال ہو گئے تھے شادی کو، میں گھر کو یا بچوں کو اگنور کر کے جاتی. مجھے یہ بھی نہیں اچھا لگتا تھا کہ ایک ٹائم بھی بچے ڈسٹرب ہوں میری وجہ سے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور اب میری وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتے، ان کے اتنے وہ کھا پی لیتے ہیں، اپنا گھر دیکھ لیں، تب پھر میں نے اپنا سوشل سیٹ اپ اسٹارٹ کیا. اور اس میں بڑی الحمدللہ مجھے یہ نہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. میرے ہسبینڈ نے بھی دیکھا کہ بہت زیادہ میں نے زندگی کے سال گھر کو دیے، اور اس میں بچوں کو دیکھا. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، میں نے گھر کو دیکھا، میں نے گھر کو کبھی نگلیکٹ نہیں کیا. ابھی بھی میں کہیں پارٹیز میں جاؤں یا جو بھی جاؤں، کہیں بھی جاؤں، میری 100% یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر کو کسی طریقے سے میں اگنور نہ کروں. کوئی رشتہ ہو، کوئی بھی ہو، میں ایٹ لیسٹ ولاگنگ اور میرے سوشل سیٹ اپ کی وجہ سے میں نے گھر یا میرا کچھ بھی کہیں ڈسٹربنس نہیں ہوا. کیونکہ میری زندگی میں بس اتنا چینج آیا کہ میں اب ولاگس بناتی ہوں، اس کے علاوہ میری زندگی میں چینج نہیں آیا.
اس کی ریزن یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی اپنی فیملی، اپنے گھر بار، اپنے بچوں کو سب سے پریفرنس میں رکھا، اور گھر بیچنے کا بھی اب مقصد صرف یہی تھا کہ بچوں کے فیوچر میں ہم کہیں بچے یہ نہ کہیں کہ ہمارے فیوچر کے لیے ماں باپ نے شفٹ نہیں کیا، یا ابھی ہم سوچ رہے ہیں کیا کریں گے، لیکن پھر بھی یہی ہے، موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ ہم لوگ شاید شہر موو کر جائیں، لیکن پھر بھی چیزیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کبھی بھی انسرٹن چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ یہ ہے کہ میرے بھی ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ مطلب اپنی طرف سے مجھے پرمیشن بھی دی، ولاگنگ کی بھی دی، پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے مطلب پارٹیز کے لیے بھی آنے جانے کی دیکھی، کبھی میں اسکپ بھی کر جاتی ہوں، لیکن موسٹلی مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اگر مجھے لگے میرے گیسٹ آ رہی ہے، میں کہیں تنگ ہو رہی ہوں، تو میں اس کو اسکپ کر دیتی ہوں۔ تو ولاگنگ ہو، پارٹیز ہوں یا کچھ ہو، اس وجہ سے میری فیملی کبھی ڈسٹرب نہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہی فیملی کو ہے وہ پریفرنس پہ رکھا ہے۔ تو یہاں آج سب لوگ باری باری جا بھی رہے ہیں، ان کے سب کے پیار کا شکریہ، محبت کا شکریہ، وہ سب اتنے پیار سے ملتی ہیں، اور اتنا پیار انہوں نے، اور سوسائٹی والی خواتین سے تو میرا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا، کیونکہ میں بہت زیادہ یہ تو بلاگنگ جب سٹارٹ کیا تو پارٹیز بھی آنا جانا، تو لوگوں کو کہہ لو کہ دکھانا دیکھ بھی لیا لوگوں نے، ادروائز تو یہ تھا کہ میرا بہت زیادہ آنا جانا نہیں تھا، بہت ہی کم میں آتی جاتی تھی، زیادہ نہیں آتی جاتی تھی۔ یہاں جی میں نے کہا میں کوثر کو چھوڑا ہوں، کیونکہ کوثر کا گھر یہاں سے تھا، واکنگ ڈسٹینس پہ تھا، لیکن میں نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے آتی ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ میں پیدل چل جاتی ہوں، میں نے کہا نہیں۔ پھر گھر میں ثنا بیٹھی ہوئی تھی، ثنا بھی اس وقت کہیں سے آ رہی تھی، وہ بھی تھوڑا لیٹ بلکہ پہنچی، اور اس کے علاوہ اب میرے بال اجڑ گئے یہاں پہ بہت تھک گئے، اور اس کے علاوہ کیا میں وہی ثنا کہتی چلو گفٹ سائمہ دکھاؤ، سب کو دکھاؤ، میں نے کہا چلے جی ہم دکھا لیتے ہیں جتنے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، گفٹس دکھا دیتے ہیں۔ اور کوثر کو میں چھوڑ آئی تھی، امی بیٹھی ہوئی تھی، بریرہ بھابھی بیٹھی ہوئی تھی، اور ثنا بھی بیٹھی ہوئی تھی، باقی سب لوگ چلے گئے۔ سب کا بہت 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 شکریہ، جتنی بھی سوسائٹی کی خواتین ہیں بہت پیاری ہیں، بہت گھریلو اور بڑی پازیٹیو ہیں، اور جو میں صرف اپنی جو میرا سوسائٹی کا گروپ ہے میں اس کی بات کر رہی ہے، انشاءاللہ اون دی ہول بھی میں آپ کو بتاؤں گی، میرے اپنی فرینڈس کا بھی جن کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرا ہے۔ تو بڑا بہترین میرا تقریباً سوسائٹی والی خواتین کے ساتھ میں 10-12 کمیٹیز ہوں گی ہارڈلی، اور اتنے ہی میں ان سے ملتی ہوں، سب بھی بہت پیاری، بہت پیار کرنے والی، عزت دینے والی، گھریلو، مخلص، اور بہت پازیٹیو، کوئی کسی کے نام معاملے میں آتا ہے نہ جاتا ہے۔ یہ جو ہمیرا گفٹ لائی تھی بڑا پیارا واٹر سیٹ تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیرا یہ میں یوز بھی کروں گی، اور آپ کی یاد بھی میرے ساتھ رہے گی۔ یہ جی پرفیوم لائی تھی پنکی، اور یہ بھی بڑا جے ڈاٹ کا بڑا ہی پیارا ہے، اس کا نام کیا تھا، نام اس کا ہم مجھے سوچنا پڑے گا، چلے تھم نیل پہ اس کی پکچر لگا دیں گے۔ اور یہ ہے فہد مصطفیٰ ہے نا ہمارا ایکٹر، اس کا ہے، اس کے نام پہ ہے جے ڈاٹ کا، لیکن بڑی اچھی فریگنس ہے اس کی، جینٹس کے لیے زبردست ہے۔ اس کے علاوہ جناب سوٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کھانے پینے کا سامان تھا، یہ بھی پنکی لے کے آئی تھی، اور جیسے نیم کو زیادہ ہے اس میں، نیم کو کھٹی میٹھی نیم کو، ویسے نیم کو، اور ثنا کہتی کہ تم نے کیک کھول کے دینا، لاسٹ ٹائم نے مجھے کیک نہیں دیا تھا، ثنا نے لاسٹ پارٹی میں سے کیک کھلوایا اور سب کو بنٹوا بھی دیا، اور اینڈ پہ اس کو خود نہیں ملا میں نے کہا اب کے بعد تم لے جانا۔ خیر اس میں وہ تھے کیک رس تھے، مرنڈا جی میری فیوریٹ، اور ثنا ہنس رہی تھی کہ یہ نا سائمہ کی فیوریٹ مرنڈا ہے۔ اور جناب اس کے علاوہ یہ سوٹ بھی تھا، میں نے کہا آپ کو دکھا دوں، ہے یہ بہت پیارا سوٹ تھا، بڑے کلر اس کے لائٹ تھے، لیکن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا تھا، لیکن جب اس کا میں ٹراؤزر کھول کے دیکھا تو مجھے تھوڑا سا لائٹ لگا، پھر میں نے سوچا جو اس کو تنگ ہو کے پہنوں گی، وائی نوٹ کہ میں چینج کر لوں، چینج کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہ جی گفٹ تھے بڑے ہی پیارے، بہت شکریہ، سب سے بڑی بات ہے کہ پیار، سب لوگ جی پیار سے آئے، بہت شکریہ۔ اور جھنگ میں سفر میرا رہتا ہے، جھنگ کے باہر رہتا ہے، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، کہاں یہ جو سفر ہے کہاں لے کے جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں ان ٹچ رہوں گی۔ چلو ملتے ہیں آپ سے نئے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔